اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ سامعین اکرام، ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شاخ ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ لمحہ لمحہ درد و غم کے اتھا ساگر میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں۔ جن کے اشارہ ابرو میں ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پہ ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئی، فضا میں نیزوں کی انی چمکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں سرابور سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پہ گرا، کائنات کا سینہ دہل سا گیا۔ کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشمے فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور گیتی کی ساری فضا ماتم و اند سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوہ میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کی امامت و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور صبر و شاکب کا خرمن جل رہا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ آہ، بیچ منجدھار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ کاشانہ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی افت سرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ سامعین اکرام، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ اور چراغروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی اور نال و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں بلکہ خونخوار دشمنوں اور صفاک درندوں کے نرغے میں تھی۔